إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
زدنی علما رب زدنی علما. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشندوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا. عید الاضحیٰ جو قربانی کا دن اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کر کے اس کے تقرب کے حصول کا ذریعہ ہے. ہم مسلمان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن قربانی سے پہلے چند باتیں بہت ضروری ہیں جس کا ہر بندے کو علم ہونا چاہیے. اگر ان باتوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو انسان کی قربانی ضائع ہو جائے گی، شرف قبولیت کو حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے قربانی سے پہلے قربانی کے متعلقہ ان باتوں کو ہر بندے کے لیے جاننا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی یہ اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ اور دل کے تقوی کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے. کہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ عز و جل نے قرآن میں نقل کیا. ان دونوں نے قربانی پیش کی. اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حسد کی وجہ سے یہ بات کہی کہ اس کی قبول ہوئی میری قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک، کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. تو اس کے بھائی نے یہ بات کہی، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ بھائی اگر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل قربانی اس کی قبول کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. تقوی نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہوتی. آپ مجھ سے حسد کر کے مجھے قتل کرنے کی بجائے اپنے عمل پر غور کریں کہ آپ کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. دونوں میں سے ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول ہوئی اس کے تقوی کی بنا پر اس کی قبول ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی تقوی نہیں تھا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں بھی ان الفاظ کو نقل کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ عز و جل کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم. جب آپ قربانی پیش کرتے ہیں تو وہاں جو تقوی ہے نا وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اس لیے سارا زور قربانی کے جانور پر ہی نہیں لگانا، یہ دل میں جو کیفیت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اللہ عز و جل کی رضا، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور للہیت اخلاص اس کی کیفیت کیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے التقوی ہاہنا،
سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ ڈر، یہ للہیت، یہ جانچنا جو ہے وہ ہر بندہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی رضا کتنی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں ڈر، اخلاص، للہیت یہ ہے کہ نہیں ہے، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ ڈر کے ساتھ پھر عملاً بھی انسان یعنی اس ڈر کی بنیاد پر عمل کو قائم کرے گا جب، تو پھر اللہ عز و جل کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ عمل قربانی پیش کرنے سے پہلے اخلاص، للہیت، تقویٰ، اللہ کا ڈر یہ دل میں ہونا چاہیے۔ دوسری اس کے بالکل برعکس ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی اس کو پیش کرتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھ کو اپریشیٹ کریں، لوگوں سے تحسین کروانا چاہوں کہ کیا بات ہے جی فلاں کی تو کیا بات ہے، اس نے تو کمال کر دیا، قربانی کے یہ جانور، یہ کیفیت، یہ معاملہ، اتنے کی کیفیت جو ہے نا اس نے قربانی میں اختیار کی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر دل میں ریاکاری ہو، اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر ان کو ضائع نہیں کرو۔ اہل ایمان کو کہا، یعنی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں قربانی صدقہ پیش کرنے کے بعد دکھلاوا کرتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری ہے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان اپنے عمل کو برباد نہ کرو، اس طرح عمل برباد ہو جاتا ہے ریاکاری ہونے سے۔ فما کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھلاتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، جس طرح اس کا عمل برباد ہے، اسی طرح ایمان والوں اپنے عملوں کو، اپنے صدقات کو، قربانیوں کو دکھلاوے کے ساتھ لوگوں کو بعد میں اذیت میں مبتلا کر کے کہ جن کو دیا ہے ان پر احسان جتلا کر اس طرح اپنے عملوں کو برباد نہیں کرو، صدقات کو برباد نہیں کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی تھی ریاکاری کے حوالے سے کہ قیامت کے دن 3 اشخاص پیش ہوں گے، معروف حدیث ہے، ایک عالم ہے، ایک سخی ہے، ایک اللہ کی راہ میں، نام یہ ہے راہ خدا میں ہے، شہید ہونے والا ہے۔ ان تینوں کو پیش کیا جائے گا تو اللہ عز و جل پوچھیں گے کہ میں نے تم کو انعام اکرام سے نوازا، علم اور آگاہی سے آراستہ کیا تم نے کیا کیا؟ اللہ تیرا دین کی خدمت کی، تیرا دین کو پھیلایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں سے تحسین چاہتا تھا، لوگ تیری تعریف کریں، وہ لوگوں نے کر دی، یہ لوگوں کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا۔ اس لیے تیرا علم ہونے کے باوجود، تیری تبلیغ ہونے کے باوجود، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے باوجود تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عمل اتنا بڑا کہ اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، تو آسمان کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، پرندے بھی اس کے لیے ہواؤں میں اڑتے ہوئے ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر اخلاص کی بجائے ریاکاری آ گئی تو جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا سخی جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی، اللہ فرمائیں گے تمہیں دیا سب کچھ، اس نے کہا اللہ تیرے بندوں پر خرچ کیا، سخاوت کی، لوگوں کو جو ہے نا وہ میں نے دکھ درد بانٹتے ہوئے ان کے جولیوں کے اندر میں نے خوشیوں کو ڈالا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میری رضا کے لیے نہیں کیا تم نے، یہ لوگوں کے لیے کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں میں یہ معروف ہو کہ فیاض آدمی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اسے میرے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ تو نے میرے لیے کیا نہیں، دکھلاوے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔
اللہ اکبر. اسی طرح شہادت راہ خدا میں کٹنا مرنا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ عز و جل اس کو معاف فرما دیتے. لیکن اگر یہاں پر ریاکاری آ گئی، لوگ کہیں شجاع تھا، بہادر تھا، دلیر تھا، نہ ڈر تھا، اس کو موت سے ڈر ہی نہیں لگتا تھا، صرف یہ کہلوانے کے لیے لوگوں سے یہ عمل کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، میدان جنگ میں جاتا رہا، لیکن اللہ عز و جل کی رضا نہیں، ریاکاری تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا اس کے بارے میں بھی فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ عمل ریاکاری کی بنا پر برباد اور تیرے لیے اجر کوئی نہیں، چلو جہنم کے اندر چلے جاؤ. ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے. قربانیاں پیش کرنی تو قربانی پیش کرتے ہوئے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، اللہ عز و جل کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے. اور بعض بندے بار بار قیمت پوچھنا اور پھر بتانا بھی اس کیفیت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ بہت مہنگا لیا ہے، اور بڑا جو ہے نا یہ قیمت بتانے سے بھی اگر کوئی ضروری نہیں قیمت بتائی جائے، کہیں ضرورت ہو تو بتائی بھی جا سکتی ہے، لیکن بار بار یہ ذہن میں یہ بھی انسان کی خلش پیدا کرتا ہے کہ اینے لائے جی، اینے لائے جی، وہ دل میں شیطان ڈالتا ہے بات. بزرگ ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ جانور لیے ہیں بڑے خوبصورت توانا زبردست، ان کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے سودا کیا ہے، وپاری کو پیسے دیے ہیں، میرے بچوں کو بھی نہیں پتا اس کی قیمت کیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ کے لیے کہ دیے ہیں، دعا کریں اللہ قبول فرما لیں. یہ جواب میں نے پہلی مرتبہ بزرگ سے سنا ہے، مزہ آ گیا. جانور لیے ہیں اور اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جو بھی ہے وہ میں نے اپنے وپاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے طے کی، میرے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ میں جانور کتنے کے لیے. ماشاءاللہ خوبصورت سے چند سال پہلے کی بات ہے، تو بتانے کی ضرورت نہیں. کئی بندے وہ چکر لگوا کے لوگوں کو دکھا کے، دل میں ہو سکتا ہے ریا نہ ہو، لیکن پیدا ہونے کا اندیشہ تو موجود ہے نا. اس لیے اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ، قربانی کو اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ریاکاری نہ آ جائے کہ اس سے عمل برباد ہو جاتا ہے، قربانی کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ جو مال جس سے قربانی حاصل کی جا رہی ہے یہ سود کا مال نہیں ہونا چاہیے. تو سود کا مال حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ایسی تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی اور عمل پر ایسی تنبیہ نہیں فرمائی ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو. یہ اس وقت حکم نازل ہوا جب پہلے ابھی لوگ لین دین کرتے تھے، بعد میں حکم نازل ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیں، اب جو باقی ہے اس کو ترک کر دیں، ختم کر دیں اس کو. کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ سچے ہو تو سود کے سارے معاملات کو جو پہلے تھے جاہلیت کے اندر جب ابھی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت جو تھا اس کو چھوڑ دیں. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے بندے کے لیے. اب ایک بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ قربانی پیش کرے، اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، حرام مال اس طرح حاصل کر کے اس سے قربانی کرتا ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا. جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں اعلان جنگ ہے تو ایسا بندہ قربانی پیش کرے، اس کی قربانی کیسے قبول ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ سود اتنا قبیح جرم ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ان سب پہ نبی اسلام نے لعنت فرمائی اور فرمایا سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 حصے کیے جائیں، 70 حصے، تو ان میں ہلکا ترین جو ہے وہ جرم اور گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ جب تاثیر بیان کی نبی علیہ السلام نے جب تعبیر بیان کی ہے یہاں پر کہ ایک بندہ 70 حصے ہوں سود کے جرم کی شدت میں، جو سب سے چھوٹا درجہ ہے، اس کا گناہ اتنا ہے جتنا اپنی والدہ سے نکاح کرنا ہے۔ اب اس جرم کا مرتکب ہونے والا ہو وہ قربانی پیش کرے، قربانی کیسے قبول ہوگی اس کی؟ اس لیے قربانی سود کا مال، حرام مال یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حلال، پاکیزہ اور طیب رزق، اس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے۔ اور سود کے علاوہ بھی جتنے حرام ذرائع ہیں جو حلال نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اس سے اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے شک پاک ہے، وہ نہیں قبول کرتا مگر پاک ہی قبول کرتا ہے۔ وہ پاک ہے طیب کو قبول کرتا ہے، طیب ہے طیب قبول کرتا ہے، وہ حرام کو پسند نہیں کرتا، حرام کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتے۔ ایک بندہ وضو کرنے پہ قادر ہے، وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا تو بیمار ہے تو اسے تیمم کر لینا ہے۔ ایک بندہ وضو کرنے پہ قادر ہے، نماز پڑھنی ہے، آمدن جان بوجھ کر وضو نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طرح حرام مال ہے، خیانت کا مال ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو قبول کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح حرام سے صدقہ دیا ہو تو صدقہ قبول نہیں ہوتا، قربانی پیش کی جائے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لمبا سفر کر کے گرد و غبار سے اٹا ہوا صحن حرم میں کیفیت ایسی معلوم ہوتی، وہاں پہ پہنچ کر ہاتھوں کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یا رب یا رب دعا کرتا ہے، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس جو پہنا یہ حرام کمائی کا ہے، بدن جو پرورش پائی جس نے حرام مال سے پائی ہے، تو اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان حرام کھاتا پیتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی عبادت میں سے سب سے اہم عبادت ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوتی، قربانی کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اللہ عز و جل حرام کو قبول نہیں کرتا، حرام کسی بھی قسم کا ہو جائز نہیں ہے، جب ناجائز ہے قربانی اس سے پیش کرے مال سے، قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اگر چچاؤں نے بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، یتیم بھتیجوں کی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ماموں نے قبضہ کر لیا، یا اسی طرح اور کسی بھی طریقے سے ہمسائے نے قبضہ کر لیا، کاروباری پارٹنرشپ میں لوگ دھوکہ دے کر حرام ذریعے سے دوسرے کے مال کو چھین لیتے، سب حرام۔ ان ذرائع سے حاصل ہوا مال اس کے ساتھ اگر قربانی پیش کرے گا نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی جائیداد غصب کر لی، کمزور تھے، ناتواں تھے، یتیم تھے، نہیں اس کو دیا، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ مال پیش کرنا تو دور کی بات ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلمن یتیم کا مال کھا جاتا ہے تو پھر اب انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ مال نہیں کھاتا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ اب ایک مال یتیم کا کھانے والا ہو وہ قربانی پیش کرے، قربانی کیسے قبول ہوگی؟
ایسی کیفیت میں قربانی قبول نہیں، بلکہ وبال جان ہے اس کے لیے ایسا مال، ایسا حرام ذریعے سے آیا ہوا مال، اسے قربانی پیش کرنے سے پہلے، قربانی کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں کو ان باتوں کے ساتھ پوری طرح درست راہ پہ لانا ہے۔ اچھا، یہاں پہ شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے۔ بعض افراد جن کے مال کے اندر اس قسم کا جول ہوتا ہے اور اس قسم کی حرمت کی بات ہوتی حرام ہوتا ہے، جب ایسی بات سنتے ہیں تو وہ شیطان ان کو کہتا ہے کہ اچھا اگر قبول نہیں ہوتا تو نہیں دینا سے میں نہیں کرتا۔ یہ مقصد نہیں ہے، بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے مال میں ایسی کیفیت ہے تو اس کو اصلاح کرنی چاہیے، حرام کو ترک کرنا چاہیے، اپنے مال حلال کرنے چاہیے۔ اگر کسی کا ناجائز قبضہ ہے تو واپس دینے کا ارادہ کریں، یہ اصلاح کی نیت سے قدم اٹھائیں اور اصل راہ جو اللہ کی رضا کی ہے اس کو اختیار ہم کریں تاکہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے، اگر انسان کے عقیدے کے اندر شرک آ جاتا ہے، انسان کے عمل کے اندر شرک ہے، تو وہ قربانی بلکہ جو کچھ مرضی پیش کرتا رہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے نہ عمل قبول ہوتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل نے 18 نبیوں کا نام لے کے یہ بات کہی، 18 نبیوں کا نام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسولوں کا نام لے، 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد یہ بات کہی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو بھی عمل کیے وہ سارے ضائع ہو جاتے۔ یہ اس امت کو سبق دینے کے لیے بات کہی، ورنہ وہ اللہ کی توحید کو پھیلا کر نافذ کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون قاعدوں کو بتا کر چلے گئے، ان سے شرک کا ارتکاب ممکن نہیں تھا اور نہ ہی ہوا۔ یہ تو اس وقت بات کہی جا رہی ہے جب وہ اس دنیا سے جا چکے، یہ صرف اس امت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ شرک اتنا قبیح عمل ہے، عملوں کو برباد کر دینے والا ہے، کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو عمل ان کے برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ وہ انبیاء کے عمل برباد ہو جائیں تو ہمارے تو پلے ہی کوئی نہیں، شاید پہلے ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے عمل تو کسی کیا کہتے ہیں گرن متھنے سے نہیں ہوندے۔ وہاں پر اگر شرک آ جائے، وہاں اللہ عز و جل کے ساتھ اوروں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اوروں کے در پہ جا کے سر بسجود ہوں، اوروں کے در پہ جا کے نظر نیاز دیں، اوروں سے جا کے شفا مانگے، اللہ کے در کو چھوڑ کر خانقاہوں پر، قبروں پر، آستانوں پر جا کے نظر نیاز دے کے شفا مانگے، اولاد مانگے، رزق مانگے، تو انسان کے پلے کچھ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے یہ مانگنے والا اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو قربانیاں پیش کر دیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں اور جو مرضی عمل کرتے رہیں، قبول نہیں ہوتا، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے انسان کو، مسلمان کو اپنے عقیدے کی طرف، اپنے عمل کی طرف دیکھنا ہے، میرے عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں، میرے عمل کے اندر اللہ عز و جل کے ساتھ شراکت داری کی کیفیت تو نہیں ہے کہ میں اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ ساجی سمجھتا ہوں، اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہوں۔ اس پر دیکھنا ہے، کیونکہ اگر عقیدے اور عمل کے اندر شرک آ جائے، عمل قبول نہیں ہوتا، قربانی قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی سے پہلے ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں قربانی کے جانور خریدتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عیب ہیں قربانی کے جانور کے اندر، یہ عیب ہوں قربانی نہیں ہوتی۔ ہم پورا زور لگاتے ہیں قربانی کے جانور کے عیبوں کو دیکھنے، تاکہ عیب والا جانور پیش نہ کیا جائے۔
بھائی قربانی کا جانور اس کے عیب کو دیکھنا ہے تو جو قربانی کرنے والا ہے اس کے عیب کو نہیں دیکھنا. میں قربانی کرنے والا ہوں تو کیا مجھے اپنے عیبوں کو نہیں دیکھنا؟ قربانی کا جانور تو ہم کہتے ہیں صحیح سالم ہو، بے عیب ہو. تو جو قربانی پیش کرنے والا ہے اس کو بھی تو صحیح سالم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو تو اپنے دین کے بنیادی اعمال پر تو کم از کم کاربند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ عقیدہ توحید اس کا سالم ہو، نماز کا وہ پابند ہو. دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان صلاتی و نسکی، نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی. فصل لربک وانحر، نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. نماز کا پہلے ذکر، قربانی کا بعد میں ذکر. ہم نماز پڑھتے ہی نہ ہوں اور قربانی پیش کر رہے ہوں. بھائی اللہ کے حکم کا جو پہلا حصہ ہے اس پر بھی تو ایمان لانا ہے، اس پر بھی تو کاربند ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اس لیے قربانی سے پہلے اپنا عیب اگر بے نماز ہونے کا ہے اس کو دور کرنا چاہیے. زکوٰۃ نہیں دیتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس طرح کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا. اس لیے وہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو اپنے اس عیب کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، قربانی پیش کرتا ہے تو یہ عیب ہے، قربانی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اصلاح کرنی چاہیے. اور بھی اس قسم کے جو واضح طور پر عیب ہوں اس کی حد الوسع اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر قربانی بھی بے عیب ہو تو اس کیفیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. تو قربانی سے پہلے ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے انسان جو قربانی پیش کرنے والا ہے اس کی نیت میں اخلاص ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو اور صرف اللہ کی رضا مقصد ہو. نمبر 2، عمل کے اندر قربانی پیش کرتے ہوئے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، سودی مال نہیں ہونا چاہیے جس سے قربانی پیش کرے. نمبر 4، کسی بھی قسم کا حرام مال جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا جائے قبول نہیں ہوتا. نمبر 5، عقیدے اور عمل میں شرک نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6 جو میں نے ذکر کیا ہے وہ قربانی بھی بے عیب ہو اور قربانی کرنے والا بھی اپنے عیوب کی اصلاح کر کے پھر قربانی پیش کرنے والا. اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں قربانی سے پہلے قربانی کے لیے جن باتوں کی اشد ضرورت ہے ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.